جی السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام جو ہے اس پہ ہم ذرا روایتی کرنٹ افیئر سے ہٹ کر پاکستان بھارت کے جو ابھی کشیدگی جاری ہے اس کا ایک تاریخی جائزہ بھی لیں گے اور یہ دیکھیں گے اس وقت کیا عوامل ہیں پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو ان دونوں ملکوں کو ڈرائیو کر رہے ہیں کانفلکٹ کی طرف. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. ویلکم عائشہ، تھینک یو فار دا ٹائم. آپ ایک اپنا اہم لیکچر چھوڑ کر نیا دور پر آئی ہیں، اس کے لیے ڈبل آپ کا شکریہ. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمیں ذرا یہ اس وقت آپ کی اور میری گفتگو ہو رہی تھی چند روز پہلے، تو اس پہ آپ نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ اس نے کافی اس کی مس کیلکولیشنز ہیں یا کچھ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو اس وقت پاکستان کے جو کنٹمپریری پاکستان ہے اور اس کی وجہ سے بھی اس کی جو اگریسو ایک ٹون یا طریقہ ہے، طریقہ واردات ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. تو ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا اس وقت انڈیا میں کیا سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جنگ یا کانفلکٹ کو بڑھایا جائے تو انڈیا کو کامیابی ہو سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں رضا کے کانفلکٹ جب شروع ہوا تھا اس سے ذرا پہلے چلتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو انڈیا کی ریڈنگ تھی پاکستان کی، اسپیشلی جو ڈومیسٹک سچویشن تھی، ایک تو انڈیا نے یہ سمجھا کہ ایک تو مودی جی کی ویسے ہی ایک ایگریسو اپروچ ہے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو پش کیا جائے کہ یہ جو جہادی ہیں، اور اسپیشلی دیکھیں ان کی شکایت یہی رہی ہے نیو دہلی کی کہ بھائی ہم نے آپ کو ساری ایویڈنس دی، آپ کو پٹھان کوٹ کی بھی دی، آپ کو اوری کی بھی دی، آپ کو کیونکہ طارق کھوسہ صاحب جو ہیں ہمارے ڈی جی ایف آئی نے تو لکھا تھا کہ ہم نے پکڑا اور بہت سارا مٹیریل ہم نے خود اکٹھا کیا ممبئی کا، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کرنے نہیں دیا. تو آپ کے اپنے اندر سے بھی بات یہ تھی کہ نہیں ہو رہا. تو مودی جی نے ایک تو سمجھا کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے اور پاکستان کے اندر ایکشنز ہو رہے تھے. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جو مس ریڈنگ ہوئی وہ یہ کہ یہ جو سارا چیپٹر ہماری تاریخ میں ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا، تو ہندوستان کی جو ایک اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ملٹری جو ہے بالکل دیوار سے لگ گئی ہے اور اس کو پش کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کا اٹیک آتا ہے. رائٹ. ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ میں سمجھتی ہوں کہ پہلگام جڑا ہوا ہے جعفر ایکسپریس کے ساتھ. اینڈ اس کے بعد جو ایک ریئیکشن تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو موڈ آف آپریشن ہے وہ بالکل کچھ سملر لگتا ہے. رائٹ. ادھر بھی 26 لوگ مارے گئے، ادھر بھی 26 لوگ مارے گئے، وہی ٹارگٹ کر کے نام پوچھ کے آئیڈینٹیٹیز پوچھ کے ماتھے پہ گولیاں. بٹ وہ تو شروع ہو گیا، لیکن ان کا اپنا جو خیال تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان ملٹری بالکل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے دیوار سے لگی ہوئی ہے اور بالکل. دیوار سے لگی ہوئی ہے. اور یہ جی. جو ریئیکشن تھا اس کے بعد اسپیشلی پنجاب میں جو صورتحال اسپیشلی چینج ہوئی ہے، کتنی دیر ہوتی ہے ظاہر ہے وہ ایک اسیسمنٹ ہے وہ کریں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو دونوں ممالک ہیں یہ ایک دوسرے کو مس ریڈ کرتے ہیں کیونکہ انفارمیشن کے سورسز ہیں نہیں. سوشل میڈیا بڑی اچھی سورس ہوتا ہے لیکن بہت کئی دفعہ یہ مس گائیڈ بھی کرتا ہے، اور اس لیے میرے خیال میں نیو دہلی میں سمجھا گیا کہ پاکستان کو پش کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان نے ظاہر ہے ریاکٹ کیا، اور یہ تو ہمیں 2016 اس کے بعد 2019 کے اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو کانفلکٹس میں جو ہسٹری ہمارے کانفلکٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ اسپیشلی لمیٹڈ وارز میں جہاں انڈیا نے اسپیشلی 2000 میں سمجھتی ہوں 2016 کو بھی نکال دیں، 2019 دیکھ لیں، 2025
دونوں میں کامنالٹی یہ ہے کہ جب انڈیا نے پش کیا تو پاکستان نے پش بیک کیا، رائٹ اور اس چیز کو بھی شاید فوج نے اس چیز کو رد کیا، اس امپریشن کو کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے کھڑے ہیں، لوگ بھی ساتھ ہیں، کیونکہ ایک جو ریئیکشن آیا اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک ریڈنگ ہے ہندوستان میں، وہ دیکھیں لوگ اپنی حکومت سے، ملٹری کی طاقت سے بالکل ناراض ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی نیچرل کرولری یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کو ایکسیپٹ کریں گے، یا اس کے اگر کوئی ملٹری ایکشن ہوگا تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یہی چیز جو ہے وہ آزاد کشمیر کی بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں بالکل لوگ ناراض ہیں، لوگ اسلام آباد جس طرح کنٹرول کرتا ہے آزاد کشمیر کو، یا جسے ہندوستان کہتا ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر، تو لوگ بالکل ناراض ہیں۔ جی لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان آ جائے؟ تو جواب ہے نہیں۔ رائٹ رائٹ تو عائشہ یہ آپ نے بڑی اہم آپ نے یہ نکتہ اٹھایا ہے، یہ مس ریڈنگ جو ہوتی ہے سچویشن کی۔ خیر کچھ میرے خیال سے آج کل یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن گیا کہ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر یا دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر، وہ سمجھتے ہیں یہی حقیقت ہے، اور یہی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا از جسٹ سیگمنٹ آف دا ریالٹی، اٹس ناٹ ٹوٹل ریالٹی۔ اور ہماری پہلے بھی جی رضا، یہ آپ کی میری آپ کو یاد ہے کہ جو ایک بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک طریقے سے اپنا نقصان کیا کہ آج سے 7-8 سال پہلے ایک ایگریمنٹ تھا انڈیا پاکستان کا کہ ان کے پہلے ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ 5 جرنلسٹ ان کے 5 ہاں ہمارے ہاں ہوتے تھے، 5 ہمارے، پھر بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں ان پہ کہہ کے 3 کروا دیا گیا۔ لیکن وہ جو ایک تو 3 جو ہوتے تھے انڈین جرنلسٹ، تو ایک تو وہ لوگوں سے ملتے تھے، رپورٹنگ کرتے تھے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نوانس، ایک رپورٹنگ آن پاکستان، وہ رائٹ دوسری سائڈ پہ ہوتی تھی۔ وہ جب ہم نے نکالا، ان کو ہم نے یہ شروع کیا تھا نکالا، تو وہ ایک جو ہے ایڈوانٹیج رہا نہیں۔ بالکل، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا انفارمیشن گیپ بھی ہو گیا ہے، اور بالکل یہاں بھی، اور I'm sure ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن چونکہ انڈیا زیادہ بڑا ملک ہے، وہ زیادہ رپورٹ ہوتا ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک عائشہ، اس میں تو پھر یہ بات ہے کہ یہ جو فوج اور عمران خان کے درمیان ابھی بھی آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے یہ معاملہ، یہ بڑی خبریں آئی تھی کہ وہ جو ڈیل ہو جائے گی، اور ان سے بات ہوئی، لیکن کل پرسوں عمران خان نے تو ٹویٹ کیا کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ 3 سال خاموش ہو جاؤ، میں 3 سال کیا، میں 3